بلوچستان اس ریاست کا ایک صوبہ ہے اور ہم اس ریاست کے مسلمان شہری. بدقسمتی سے میرا تعلق اس نسل سے ہے جہاں گولیوں شورش زدہ ماحول میں ہم پروان چڑھتے رہے ہیں. یہاں پاکستانی خبروں میں کشمیر مسلمانوں پر بھارتی فوجیوں کے مظالم دکھائے جاتے ہیں. اس ریاست کے اندر، اس صوبے کے اندر ہم نے مسلمان فوجیوں کے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کی مسخ شدہ لاشیں اٹھائی ہیں. آپ نے بوسنیا اور فلسطین سنا ہوگا، ہم نے بلوچستان دیکھا ہے. سال 2001 سے لے کر اب تک بلوچستان میں باقاعدہ نسل کشی ہوتی آ رہی ہے. ہمارے شاعر، استاد، یہاں تک کہ مڈل کلاس اسکول کے بچے بھی اٹھا لیے جاتے ہیں. ہم چیختے رہے کہ ہمارے بھائیوں کو چھوڑ دو، انہیں واپس کرو. ہمارے بھائیوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو انہیں ملکی عدالتوں میں پیش کرو. جب ہم یہ مطالبہ کرنے ریاستی اداروں کے پاس جاتے ہیں یا پھر حکومتی نمائندوں کے پاس، تو ہمیں ان کی طرف سے تانا ملتا ہے کہ آپ کے لوگ تو بارڈر پار چلے گئے ہیں. بلوچستان میں اجتماعی قبروں میں 200 سے زائد لاشیں پائی جاتی ہیں. پھر یہاں ظلم ختم نہیں ہوتا. یہی ظلم آپ کو سندھ کراچی میں مسنگ پرسنز کے کیمپ جو گواہی دیتے ہیں کہ سندھی بھی لاپتہ کیے جاتے ہیں. آج پشتونوں کارگر بلوچ گھروں کی طرح ویران کر دیا جا چکا ہے. آج بلوچ کی تو فریاد آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی. سندھی بھی نہیں بخشے گئے، پشتونوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، اور آج وہی چنگاری آپ کو پنجاب کے گھروں میں پھونکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں ایک وکٹم ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں میرے سامنے میرے بھائیوں کو اٹھایا گیا. بلوچستان میں تو لوگ خاموش رہے. کل جو پنجابی تھے وہ بہترین تھے کیونکہ وہ خاموش تھے. آج چونکہ وہ بولنے لگے ہیں اس لیے انہیں بھی اٹھایا جا رہا ہے. ہم سب اس جبر کے شکار ہیں، ہم سب اس ظلم کے شکار ہیں. ہم سب ایک قوم ہیں. آئے ہماری آواز بنے، ہمارا ساتھ دے. ریاست مدینہ کے دعوے داروں، آج بلوچستان کے مکے سے ایک بلوچ بیٹی اپنی آنسوؤں کی فریاد لے کے آئی ہے. آج ہم یہاں اپنے بھائیوں کی واپسی کے لیے آئے ہیں. خدا را ہمیں انصاف فراہم کیجیے.